فتح مکہ بتوں کو گرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت بلال نے اذان دی کعبے کی چھت پہ چڑھ کے. کیسا خوبصورت منظر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے گھر جا کے غسل فرمایا. حضرت علی کی بہن تھی. اس کے بعد آپ نے 8 نوافل پڑھے. بعض کہتے چاشت کی نماز تھی اور بعض کہتے فتح کے نفل تھے. حضرت عباس کے کہنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اعزاز بخشا جب مکہ آنے لگے کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. جو بندہ اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. جو کعبہ کے اندر آ جائے گا حدود میں اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. 9 بندے تھے جن کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے تھے کیونکہ وہ انتہا کے ظالم تھے اور انہوں نے بڑے بڑے جرم کیے، جس میں اکرمہ تھا ابو جہل کا بیٹا. یہ آخری وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر جو خالد بن ولید کی قیادت میں جا رہا تھا اس نے مزاحمت کی. بہرحال یہ بھاگ گیا. جب مکہ فتح ہوا ابن ابی سرا تھا شخص، یہ حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا، یہ مرتد ہو گیا تھا. اسی طرح حبار بن اسود وہ شخص تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب جب ہجرت کرنے کے لیے آ رہی تھی اس نے چوکا مارا تو آپ اونٹنی سے گر گئیں اور آپ کا حمل ساقط ہو گیا. لیکن ان 9 میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کو معاف ہی کر دیا. اللہ. اکرمہ کی بیوی آ گئی، ابو جہل کی بہو مسلمان ہوتی ہے. اللہ کے نبی میرے خامد کو بھی معاف کر دیں. کہا جا لے آ. اب وہ یمن کی طرف بھاگ گیا تھا جب مکہ فتح ہوا، جدے سے بیٹھا یمن کی طرف. حافظ ابن اسیر نے لکھا ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ وہ کشتی بھنور میں پھنس گئی. ملا کہنے لگا، پہلے تو وہ اپنی دیوی دیوتاؤں کو پکارنے لگا لیکن کشتی سنبھل نہیں رہی. کہا بس ایک ہی ذات کو پکارو کیونکہ یہ موجیں زیادہ پاورفل ہیں، کشتی سنبھل نہیں رہی. اکرمہ کا بھی دماغ ٹھیک ہو گیا تھا، سرداری کا نشہ اتر گیا تھا. کہا یہی بات تو 21 سال سے وہ اللہ کا بندہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ مددگار ہے، ایک اللہ نفع نقصان کا مالک ہے. اکرمہ نے اسی وقت عہد کر لیا اب میں واپس ہی جاؤں گا، ٹھیک ہے جو مرضی میرے حق میں وہ فیصلہ فرما دیں. مسلمان ہوئے اور بڑے شاندار مسلمان ہوئے. یرموک کی جنگوں میں، صلیبی جنگوں میں حصہ لیا اور جام شہادت نوش کیا. اللہ کی تقسیم ہے نا، باپ اس امت کا فرعون اور بیٹا صحابی بھی اور شہید بھی. اسی طرح جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حمل ساقط کیا تھا زینب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بھاگ گیا تھا. بعد میں آیا توبہ، اللہ کے نبی نے رحمت للعالمین ہے اور بڑا شاندار یہ بھی مسلمان ہوا، جہاد کیا. جس شخص کو معافی دلوائی تھی ابن ابی سرا کو حضرت عثمان نے، یہ بھی پھر بڑا ہی شاندار مسلمان ہوا اور اس نے بھی صلیبی جنگوں میں بڑا کردار ادا کیا، یہ فلسطین اور شام کے علاقوں میں. آپ کے سامنے واشی بن حرب بھی آ کے بیٹھ گیا، ذرا اپنے آپ کو چھپایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کلمہ قبول کر لیا لیکن کہا میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے. حضرت حمزہ کو قتل انہی نے کیا تھا نیزہ پھینک کے. بہرحال یہ بھی شاندار مسلمان رہے، بلکہ حضرت حمزہ تو اسلام کے ہیرو تھے نا، جو کفر کا امام تھا یمامہ کی جنگ میں مسلمہ کذاب، اس کو اسی نیزے سے واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا اور بوجھ ہلکا ہو گیا کہ میں نے آج کفارہ ادا کر دیا ہے. تو بیعت لی گئی
پہلے معافی پھر بیعت لی گئی. پہلے مردوں سے حضرت عمر اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں آواز کو, سپیکر تو تھا نہیں. پھر عورتوں کی باری آ گئی کہ بھی شرک نہیں کرو گی, چوری نہیں کرو گی. ہندا بھی آئی تھی ان عورتوں میں بھیس بدل کے, کیونکہ اسے بھی خدشہ تھا میں نے حمزہ کی لاش کے ساتھ جو کیا تھا مجھے سزا نہ مل جائے. تو ایک دم وہ بول پڑی, ہے تو سردار کی بیوی تھی نا. کہنے لگی کہ ابو سفیان بڑا بخیل کنجوس ہے, میں اس کی جیب میں سے پیسے نکال لوں تو یہ چوری تو نہیں ہے؟ آپ مسکرانے لگے. کہا نہیں. پھر آپ نے کہا اچھا ہندا ہو. کہا اللہ کے نبی جو ہو گیا وہ معاف کر دیں. وہاں تو معافی کا دریا بہہ رہا تھا. اس کے بعد فرمایا زنا نہیں کرو گی. عورتوں کو کہا گیا بیعت کرو. کہا بھلا آزاد عورت بھی کوئی زنا کا تصور کر سکتی ہے؟ پھر اسی طرح اپنے بیٹوں کو اولاد کو قتل نہ کرو گی, بیعت کرو. کہنے لگی ہم نے کیا قتل کرنا, ہم نے تو بیٹوں کو پیدا کیا, پالا پوسا, جوان کیا. یہ تو بدر میں آپ نے ہمارے بیٹوں کو قتل کر دیا. حنظلہ ان کا ایک بیٹا تھا ابو سفیان کا, وہ قتل ہوا تھا. کہتے حضرت عمر بھی ہنس ہنس کے نہ لوٹ پوٹ ہو گئے کہ اس کو یعنی کہ وہ کیسی بات کر رہی ہے. بہرحال کہا معروف میں اطاعت کرو گی. کہا ہم یہاں یہ اس لیے نہیں بیٹھی اپنے دلوں میں یہ سوچیں کہ آپ کی نافرمانی ہوگی. بہرحال جتنا بھی بڑا کافر تھا جب مسلمان ہوا تو مخلص مسلمان ہوا, ہماری طرح نہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر, وہ شک میں ہی ہے. بلکہ گھروں میں جا کے ہندا نے اپنے اس بت کو توڑا. کہا تیری طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں مبتلا تھے. سب کو حکم ہوا اپنے بتوں کو جا کے توڑ دو جو گھروں میں تھے. جو بڑے بڑے بت تھے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دستے بھیجے. جو عزا بت تھا یہ بنو کنانا کا تھا, نخلا وادی میں تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 مجاہدین کے ساتھ گئے, توڑ آئے. فرمایا کوئی دیکھا ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا پھر تم نے نہیں توڑا. وہ دوبارہ بکھرے ہوئے گئے تو ایک سیاہ رنگ کی عورت, بال کھلے ہیں, یعنی کہ برہنہ آ گئی, چیخنے لگی. حضرت خالد نے آگے بڑھ کے اس کو قتل کیا. وہ مٹی کا ایک ڈھیری تھا, یعنی کہ ایک شیطان تھا جو ایک دم دھوکہ دینے کے لیے آیا. کہا اب تم نے قتل کیا ہے عزا بت کو. اسی طرح سوا عمر ابن عاص گئے, بنو حذیل کا یہ بت تھا. تو مجاور کہنے لگا تو نہیں ڈھا سکتا. کہا کیوں؟ کہا یہ دیکھنا پھر تو غالب نہیں آ سکتا. حضرت عمر ابن عاص نے کہا تو دھوکے میں مبتلا ہے, یہ مٹی کا ڈھیری ہے. قتل کا یعنی کہ اس کو توڑ دیا. کہا اب بتاؤ, تو کہتا تھا یہ بچا لیں گے, یہ مقابلہ کریں گے, نہیں کر سکے. منات بت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, اس کا مجاور بھی اسی طرح کہ تم قدرت نہیں رکھو گے. ادھر بھی ایک سیاہ رنگ کی ایک عورت سامنے آ گئی. تو بہرحال اب عقیدے ٹھیک ہو گئے تھے, یہ نہیں کہ بلی آگ سے گزرے تھے واپس آ جائے مولوی صاحب. اب تو جو کچھ مرضی کوئی ان کو شیطان دکھا دے, اب اللہ پہ ایمان پکا ہو گیا تھا. انہوں نے بھی اس کو مارا تو وہ اصل میں جان نہیں تھی, وہ مٹی تھی ایک, یعنی کہ وہ شیطانی ایک چال تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن ادھر رہے مکہ میں. آپ نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ میقات کے نئے نشان کھمبے جو ہے نا پول لگائے جائیں, اور اسی طرح جو شرک کے آثار ہیں ان کو مٹایا جائے. اب مکہ اچانک فتح ہو گیا, لیکن جو اڑیل قسم کے قبائل تھے نا, بنو ثقیف کے, حوازن کے, انہوں نے یہ فتح مسلمانوں کی قبول نہیں کی. موٹا دماغ تھا نا اور بدو تھے. انہوں نے نا مالک یعنی کہ ایک تھا مالک بن عوف, اس کی قیادت میں یہ سارے قبائل اکٹھے ہو گئے حوازن کے اندر کہ ہم حملہ کریں گے, مکہ کو فتح کریں گے. اللہ اکبر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے نا مقابلے کے لیے نکلے. 10,000 تھے جب مکہ آئے تھے, 2,000 نئے مسلمان بھی شامل ہو گئے, 12,000 کا لشکر. بعد میں تو کہہ ہی دیا کہ ہم تو 313 تھے تو شکست نہیں کھائی, آج 12,000 ہے.
لیکن آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی. آپ نے صفوان بن امیہ سے 100 زریں ادھار لیں، یعنی کہ جنگ کے لیے. یہ شوال کا مہینہ تھا، 8واں سال تھا. بہرحال ادھر یہ 12,000 کا لشکر گیا. اس نے کیا کیا، ایک تو عورتیں بچے سب اونٹ وغیرہ ساتھ لایا تاکہ مقابلہ صحیح ہو. حوازن کی وادی میں انہوں نے دروں پہ، ناکوں پہ، بلندیوں پہ رات کو چھپا دیے اپنے تیر انداز، اور حکم دیا کہ جب مسلمان آئیں تیروں سے چھلنی کر دو، ٹوٹ پڑو. ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ چل رہے ہیں ادھر حوازن کی طرف، بلکہ راستے میں ایک بیر کا درخت آیا جو مشرکین اس کو بڑا ادب کرتے تھے، اپنے ویپنز ہتھیار تلواریں لٹکاتے تھے، میلہ بھی کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے. تو نئے نئے مسلمانوں نے کہہ دیا اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی ذاتی انوات ایسا ہو کہ درخت متعین کر دیں. فرمایا سبحان اللہ، تم نے تو وہی بات کی جو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہی تھی. بنی اسرائیل ساتھ گزرے نا ایک جگہ، انہوں نے دیکھا مندر کوئی غیر اللہ کی عبادت کی جگہ، تو کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بنا دو. یعنی کہ انسان کی خواہش ہے کہ کوئی سمبل ہو، کوئی علامت ہو، کوئی سامنے جگہ ہو جہاں وہ سجدہ کر سکے. تو قرآن مجید کی وہ آیت اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، موسیٰ کو کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا الہ بنا دو. بہرحال منگل اور بدھ کی رات کو آپ صبح سحری کے وقت اس وادی میں آئے تو ادھر تو انہوں نے پہلے ہی آرڈر ان کا مل چکا تھا، تیروں سے انہوں نے استقبال کیا مسلم فوج کا، اور پھر وہ ٹوٹ پڑے. اتنا خوفناک حملہ کہ بھگدڑ مچ گئی. اللہ اکبر. 12,000 کا لشکر، پتہ نہیں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، جتنے مرضی بندہ دلیر ہو ایک دم اچانک سامنے سے ہو گیا. اللہ اکبر. ابو سفیان کہنے لگا اب لگتا ہے یہ بھگدڑ سمندر سے پہلے نہیں رکے گی. یہ بھی اس لشکر میں ساتھ آیا تھا حنین میں. ایک بندہ کہنے لگا یہ تو جادو باطل ہو گیا، آج وہ سارا روب ختم ہو گیا، یہ ہوا کیا ان کو. بہرحال آپ دلیروں کے دلیر پیغمبر اپنے خچر کو آگے بڑھا رہے تھے. حضرت عباس نے لگام پکڑی ہوئی تھی، آپ فرما رہے تھے انا نبی ولا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹ نہیں بولتا. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تیروں کی طرف آپ جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا چچا، ان کی آواز اونچی تھی، بلند تھی، بھاری، آواز لگاؤ ان کو. کہا ہو اصحاب الشجرہ، اور درخت والو، وہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے. کہتے ہیں پھر آواز کیا تھی، جس کے کان میں گئی اس طرح وہ آیا جس طرح گائے اپنے بچے کی طرف آتی ہے. اگر کسی کا اونٹ نہیں مڑ رہا تھا اس نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور تلوار اور ڈھال لے کے آ گیا. ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے تو مہاجرین اور کچھ خاندان کے لوگ تھے، اور پھر ایک دم جمع ہو گئے. مقابلہ شروع ہوا. فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا. آپ نے زمین سے مٹی پھوڑی، یعنی پکڑی مٹھی اور پھینکی. شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. اور اللہ کی یہ مدد تھی، ہر ایک کی آنکھوں میں وہ پڑی، اور اس طرح مسلمانوں نے وہ جنگ جیتی اور بڑا مال غنیمت آیا. اور یہ قرآن مجید میں باقاعدہ پورا وَيَوْمَ حنین کے دن اِذْ أَعْجَبَتْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں اپنی کثرت پہ بڑا ناز تھا لیکن یہ کثرت بچا نہیں سکی. پھر اللہ نے مدد نازل کی اور یہ مسلمانوں نے جنگ فتح کی اور بڑا مال غنیمت آیا. کس طرح وہ تھا اور تقسیم ہوئی کل انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. اللہ سمجھنے والے کی توفیق عطا فرمائے.